بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنه كثر اختلاف الفقهاء. پھر اس کے بعد حقیقت کے پیش آئی کہ فقہاء کے اختلافات زیادہ ہو گئے. بنا علی اختلافهم فی الاحکام، اس بنیاد پہ کہ ان میں احکامات اور احکام کی علت کیا تھی، اس میں اختلاف پیدا ہوا. وَأَفْضَلَ ذَلِكَ إِلَىٰ يَتَبَحَثُوا عَنْ تِلْكَ الْعِلَّةِ. اور پھر یہ بحث بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ بحث اس بات پر شروع ہو گئی کہ ان احکامات کی علتیں کیا ہیں. اِصْوَابِهَا إِلَى الْمَصَالِحِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الشَّرْعِ. اور وہ کہنے لگے کہ کیا ہمیں یہ علتیں ان مصلحتوں تک پہنچاتی ہیں جس کا شریعت میں اعتبار کیا گیا ہے. نشاط تمسک بالمعقول فی کثیر من المباحث الدینیہ. اور پھر آہستہ آہستہ یہ شروع ہوئی بات کہ دینی مسائل میں عقلی استدلال آنے لگا. وظاہر تشکیکات الاصول الاعتقادیہ والعملیہ. اور پھر شروع و شبہات کا ایسا سلسلہ چل پڑا جس کا تعلق انسان کے عقیدے سے بھی تھا، اس کے اعمال سے بھی. اور الامر الى انصار الانتحار والاقامۃ الدلائل العقلیہ. اور پھر یہ ہوا کہ ان نصوص پر جو چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں ان پر عقلی دلائل قائم کرنے کے لیے اور حسب النصوص النقلیہ تطبیق المنقول والمعقول، اور عقل سے جو بات ثابت ہوتی ہے نقل سے جو بات ثابت ہوتی ہے، ان دونوں کو ٹھیک اپنی اپنی جگہ پر بٹھانے کے لیے والمسموع بالمفہوم. اور جو کچھ کہ ہم سنتے ہیں دین کے بارے میں، چاہے وہ سمجھ میں بھی چیزیں آتی ہیں تو علماء نے اس مسئلے پہ کام کرنا شروع کیا. نصرا معذرا للدین. اور انہوں نے دین کے لیے بہت زیادہ محنت کی اور مسلمانوں میں جو عقلی انتشار پھیلنا شروع ہو گیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے کام ہوا. فقام جمیلا. اور انہوں نے بہت ہی اچھی کوششیں کی تھی جمع شمل المسلمین کے مسلمانوں کو وہ زبردست محنت کر کے ایک جگہ پر جمع دی. ومعدودا من اعظم القربات ورأسا لرؤوس الطاعات. اس لیے یہ جو کتاب میں لکھ رہا ہوں اور یہ جو دین کی مصلحتیں بیان کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی اہم ترین عبادات میں سے ہے، اور اہم ترین عبادت جو اللہ کی ہے اس میں یہ شمار ہونے لگا. یہ ایک پیراگراف ہے جو پچھلی مرتبہ رہ گیا. اور بعد میں جب کتاب دیکھی تو خیال آیا کہ اس کی تشریح نہیں ہوئی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ اصولی طور پر یہ بحث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شریعت کو آخر عقل سے ثابت کرنے کی تمہیں ضرورت کیا ہے. اس ایک مسئلے کا جواب دینے کے لیے انہوں نے یہ ساری اتنی تفصیلی مباحث کی اور 6 یا 7 جوابات دیے ہیں. آہستہ آہستہ انہیں جوابات کے آ رہے ہیں. پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کی اس وجہ سے بھی ضرورت پیش آ گئی کہ فقہاء میں اختلاف کی کثرت ہوئی. اب فقہاء میں اختلاف کی ایسے کثرت ہوئی، مثلاً کتاب و سنت میں ایک بات آ گئی، اللہ تعالیٰ نے کتاب میں ایک بات بیان کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک بات بیان کر دی. اور اس کے بعد اجتہاد کا دور چلا کہ اجتہاد کے اعتبار سے کیا چیز کس کی سمجھ میں آئی انہوں نے اس کے مطابق فتویٰ دیا. یہ ضروری نہیں ہے اور حقیقت بالکل یہ ثابت اور واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی چیزیں پیش آئیں اس میں ضروری نہیں تھی کہ ہر ایک کے پاس حدیث ہوتی اور ہر ایک کے پاس کتاب سنت سے کوئی دلیل ہوتی. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خاص طور پہ جب ان کے لیے دعوی انتشار ختم ہو گیا اور ان کی حکومت چل گئی اور سرحدیں دور دور تک پھیل گئیں اور کوئی ذرہ برابر اس کا ڈر نہیں رہا کہ اب اسلامی مملکت کو کوئی تباہ کر سکتا ہے. نت نئے مسائل پیش آ رہے تھے، بڑی سے بڑی چیزیں پیش آ رہی تھی.
اور عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ چیز تھی کہ وہ یا تو اجتہاد کرتے یا کتاب و سنت کو دیکھتے یا کیا کرتے. تو ظاہر ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے، وہ خدا کی کتاب کو زیادہ سمجھنے والے تھے تو اس کے مطابق فتویٰ دے دیتے تھے. پھر جو چیز انہیں سنت میں پیش آتی تھی اس کے مطابق فتویٰ آ جاتا تھا. اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے کسی کے پاس بھی شریعت کی کوئی دلیل نہیں تھی، پھر اجتہاد تھا کہ کیا کیا جائے. اور اس اجتہاد پہ ضروری نہیں تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک وہ اجتہاد کہ اپنی اولاد کے لیے کیا تو باقی سب لوگوں کے لیے بھی ویسے ہی. اور عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں مثلاً بہت زیادہ احتیاط تھی اور اس احتیاط کی بنا پر وہ بہت سی چیزوں کو اپنے لیے ناپسند کرتے تھے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی قانون انہوں نے بنا دیا تھا. اور شریف رضی اللہ عنہ گورنر سے خطرہ گیا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے عبداللہ بن عمر اور عبید اللہ یہ دونوں وہاں سے آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا تم جا رہے ہو، یہ کیسا ہے سرکار کا نظام نمازہ کے مدینہ منورہ جمع کرا دینا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ضمانت کی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کر لیں کہ پیسہ ہمیں قرض کے طور پہ دے دیں اور ہم یہاں سے سامان لے جاتے ہیں اور لے جا کر سامان کو مدینہ منورہ مارکیٹ میں بیچ دیں گے، جتنا ہوگا ہم رکھیں گے اور اصل جو ہے وہ اس کو ادا کر دیں گے. پھر بحث کے دوران یہ طے آیا کہ تم جب کام کرو گے، تجارت کرو گے، لے کے جاؤ گے تو آدھا روپیہ تم لے لینا، 90 کا آدھا جمع کرا دیں. اگر عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چل گیا بظاہر شرعی معاملہ ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں تھی بظاہر. لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے بلا دیا اپنے دونوں بیٹوں اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سرکار کا مال تھا، تمہیں کس نے کہا کہ اس سے تجارت کر لو اور اسے نقص سے وصول کرتے رہو، اس لیے اس پیسے کو تم جیسا کیا تھا سفے سمیت حاصل کرو اس کے سمیت حاصل ہو. بہت سی چیزیں ایسی تھی جو ہم نے یہ ناپسند کرتے تھے اور اپنی اولاد کے لیے، مگر عام مسلمانوں کے اعتبار سے کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ ٹھیک ہے. تو اب جب حدیث اور کتاب کسی کے پاس نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے تو معاملہ اشتہار سے آ جاتا تھا کہ اشتہار کیا جائے کہ یہ کیا چیز ہے. جیسے کہ اس سے پہلے بھی شاید مثال دی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک کم عمر کی بچی اور وہ جوان ہو گئی اور اس نے کسی کے ساتھ تعلقات جنسی طور پہ قائم کر دیے. اس بچی کو معلوم نہیں تھا کہ کیا چیز ہے، حرام ہے، زنا ہے، معاذ اللہ بدکاری ہے، خدا نے منع کیا ہے. وہ ہر ایک کو بتاتی تھی کسی کے کیا ہو جائے، ہر ایک کو خوشی سے بتاتی تھی. اور عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے بلا کے پوچھا، اس نے المومنین رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی خوشی سے اس بات کا اظہار کیا کہ میرے ساتھ ایسی چیز ہو گئی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے دکھا دیا صحابہ رضی اللہ عنہ کو اور فرمایا کہ اس کو دیکھو، اس کے لیے اب کیا مسئلہ ہے، کیا فیصلہ کریں. کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اگر وہ اشتہار جاری کریں تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ جوان لڑکی ہے اس نے یہ کام کیا ہے. اور اب کیسے جاری کرے، اسے پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا کیا حرام کہ گناہ کی بات ہے. ورنہ چوری شبہ کرتی کوئی اور بات ہوتی. اب حد میں شبہ آ گیا اور شریعت کا یہ اصول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ تم شبہ کی وجہ سے حد کو ثابت کر دو. یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم شبہ کی وجہ سے حد کو نافذ کر دو. تو ہمیشہ شریعت نے شک کا فائدہ مسلم کو دیا ہے. تو شک جب پیدا ہو گیا حد میں تو اب کریں کیا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ میں علی اور سلیمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس لڑکی پہ حد جاری کر دینی چاہیے کیونکہ اس نے ایسا کام کیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ پوچھا عثمان رضی اللہ عنہ سے تمہارا کیا خیال ہے؟ اور عثمان رضی اللہ عنہ بڑے بچے کے آدمی تھے، لوگوں کی نگاہ اٹھتی تھی کہ المومنین رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اگر کوئی آدمی آئے گا تو یہ آئے گا. یہ ساری چیزیں تھیں اور عمر رضی اللہ عنہ کو خود بھی ان حقائق کا اندراج اور احساس تھا. اسی لیے خلافت کے مسئلے میں انہوں نے کہا کہ میں اگر اپنے بعد خلافت دے دوں. 3 آدمیوں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کا اظہار بھی کیا.
انہوں نے کہا کہ میں ساتھ کو دے دوں کہ ساتھ کا ہے خلافت اسے ملے، اور میں نے جب میں ہٹا دیا تھا خلفا کے وجہ ہونے سے تو وہ وجہ کچھ اور علی رضی اللہ عنہ کو لے دوں، فرمایا علی بھی خلافت کے اہل ہیں، لیکن وہ ان کے آپ عوام میں کھل مل گئے ہیں، ہنسی مذاق بہت زیادہ کرتے ہیں، تو جو ایک حکومت کے لیے خاص روک ہوتا ہے لوگوں پر وہ انہیں جائز کر دیا، وہ روک نہیں رہا۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کی بات بھی آئی اور عمر رضی اللہ عنہ کا خلافت کی یہ بھی اہل ہے اگر میں انہیں دے دوں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ اپنے رشتے داروں عثمان رضی اللہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ بہت زیادہ احسانات کرتے ہیں، تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے تھی، اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ پورا میں شامل تھے، ان سے پوچھا کہ بچی ہے یہ معاملہ ہے، تم بتاؤ کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین اس پہ حد نہ چاہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس بچی کو اس چیز کا علم ہی نہیں، یہ اتنی کم ہے، اگر اسے پتا ہوتا تو یہ سب کی بیان کرتی پھرتی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سوچا، اس کو کام پر سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہر چیز میں حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں کہ حدیث لاؤ حدیث لاؤ حدیث لاؤ، اس معاملے میں نہ حدیث کدھر ہے، نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے پاس۔ اس لیے اللہ کی کیسے یہ پیش ہی نہیں آیا، یہ حدیث سے آتے کہ ادھر معاملہ ہو جاتا ہے ادھر معاملہ ہو جاتا، نتیجے سے عمر رضی اللہ عنہ اشتہار کیا اور لکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری رائے بھی یہی ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اشتہار جاری نہیں۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور انہوں نے کہا ہمارے یہاں نیا مسئلہ پیش آ گیا ہے، اور مسئلہ یہ پیش آ گیا ہے کہ لڑکے نے ایسا کام کیا ہے، یہ ابھی جوان ہوا ہے اور اسے اس کام کی خبر نہیں تھی۔ زمانہ جو تھا یہ ہمارے جیسا تھوڑے تھا کہ انفارمیشن کی یہ ساری کی ساری چیزیں تھی، ایک 11-12 برس کا بچہ اس سے نہیں پتا ایک چیز کا، اس سے پڑھا نہیں ہے، دیہات میں ہے کی کتاب سے پوری واقفیت کو کیا ان چیزوں کا علم ہو کا اس سے بلاؤ اور اس سے پوچھو کہ اسے اس مسئلے کا علم تھا یا نہیں تھا۔ جب بلایا گیا پوچھا گیا تو اس نے کہا مجھے اس مسئلے کا علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا کام کرا دیا ہے۔ اب دیکھو دلیل اس بات کی کہ اس پہ حد جاری ہو یا نہ ہو، نہ وہ پیدا نجات اللہ کے پاس ہے، نہ ان لوگوں کے پاس ہے جو آپ جاری کرنا چاہتے تھے، نہ ان لوگوں کے پاس ہے جو نہیں جاری کرنا چاہتے۔ تو چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حاصل وجہ یہ بھی ہے کہ وہ مومنین تھے، اور وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ایک تھے جن کے اتحاد کا اعتبار کیا جاتا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے عبیدہ بن الجراح سے لکھا کہ عبیدہ قسم کھلاؤ جس سے کہ واقعی اس مسئلے کو نہیں جانتا تھا، اور یہ بچہ قسم کھاتے اسے چھوڑ دو، اس سے حقداری نہیں کی جائے گی۔ تو اس طرح جو چیزیں چلتی رہی ہیں تو اختلاف ہوا کرتا ہے وہاں کا علت کی بنیاد پہ کہ اس میں اصل وجہ کیا ہے۔ اب یہ اختلافات آگے چل کے جہاں کی کتاب سنت میں کوئی واقع احکامات نہیں تھے اور وہ آپس کی مباحث کرتی تھی، یہ اختلافات میں بڑھتے چلے گئے۔ سود کا مثلاً اس پر اختلافات پڑ گئے، ہر مسئلے پہ فقہاء کی آرا ملے گی، اور الحمدللہ امت نے یہ سارا اختلاف خدا کی رحمت کی۔ یہ اختلافات امت میں خدا کی بہت بڑی رحمت ہے کہ کیا کیا جائے جب ایک مسئلہ اس طریقے کا حل نہ ہوتا ہو تو اس کا دوسرا حل کیا ہے۔ اب آپ کہیں کہ شریعت کی پابندی بس اسی مسئلے میں یہی حل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو نام ساریوں کو چھوڑ کے دوسری طرف جائے گا، دوسری طرف جائے گا تو ہم کہیں گے شریعت کی خلاف ورزی ہو گئی۔ ایسے نہیں ہے، ہمارا جب بھی آپس میں بحث کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ رائے اشتہار ہوتا ہے، دوسری طرف میں پھر واقعی کچھ نہ کچھ گنجائش موجود ہوتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی نے دوسرے سے فرض کر لیجیے فرض دے دیا، زندگی کی روایت میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تمہیں اس کی طرف سے فرض واپس نہ مل رہا ہو اور وہ اپنے پیسے ادا نہ کر رہا ہو تو دیکھو کہ تم اس پر کوئی ظلم جبر نہ کرنا، اس کے بعد خیانت نہ کرنا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ روایت آتی ہے کہ جو تم سے خیانت کرے تم اس سے خیانت نہ کرنا، نبی کے الفاظ بھی یہی آئے ہیں۔ ایک دو دکاندار ہیں، ایک نے دوسرے سے فرض کیجیے 1 لاکھ روپے قرض دے دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ واپس کرو، وہ کہتا ہے اتفاق سے مان جب آیا انتظام دے رہے ہیں، اتفاق سے مان آیا اور دونوں کپڑے کا کاروبار کرتے تھے تو اس نے
ڈاک والوں نے، ترسیل والوں نے، بیچنے والوں نے غلطی سے اس دکان کی بجائے اس دکان کا نمبر لکھ دیا تھا، ہو جاتا ہے اس دکان کے مال آ گیا، لاکھ روپے کا مال 2 لاکھ کا مال آ گیا، اب 2 لاکھ روپے کا مال اس کی دکان میں جب آ گیا رسول کر دیا اور میرا اخلاق نہیں دیتے تھے، آپ کا مال میرے پاس آ گیا ہے، میں بزنس اپنے پیسے کاٹوں۔ اب شبن مسئلہ پیش آ گیا کہ اس کے لیے جائز ہے یا نہیں جائز، تو امام مالک رحمۃ اللہ کا بھی جائز نہیں ہے، اسے چاہیے کہ اس کا مال واپس کر دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا بالکل جائز ہے، اس لیے کہ جس طرح سے بھی جتنا لاکھ روپے وصول کرنا ہے نا، اس میں سے لاکھ روپے کا مال جو ہے وہ وصول کر کے لاکھ روپیہ دے دے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا بات آئی، یہ ہے نبی فقہا کی دقت نظر، اور یہ ہے ان کا گہرائی سے سوچنا۔ اس لیے دنیا میں اپنی اگر آپ مبارک رکھیں، صرف 2 ہی فکریں ایسی ہیں جو پوری دنیا میں کئی نظام کو چلا سکتی ہیں، فقہ اور مال کی فقہ، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وقت کے ساتھ آپ میں اتحاد ہوتا رہا اور دونوں حکمران رہے، یعنی فقہ حکمران رہے اور مالکی حکمران رہے، تو ان کے مسلسل فقہ میں اتحاد شامل ہوتا رہا، یہ ہر طرف سے چیزوں کو لیتے رہے دیکھتے رہے، تو اب بھی ان کے پاس احکامات جدید دنیا سے موجود ہیں۔ آہستہ آہستہ کمپنی فقہ کی تدوین ہو رہی ہے، کیونکہ سعودیہ کمپنی فقہ ہے، تو جتنا اتنا وقت گزرتا جا رہا ہے ان کے فتاویٰ بنتے جا رہے ہیں، کبھی 2 صدی تک اگر یہ لوگ قائم رہے حکومت، کبھی مسجدیت بھی ایک شان ہو جائے گی۔ حنفی فقہاء کی حضرت کی بات آئی تو انہوں نے ایک استدلال نہیں کیا جو امام شافعی رحمۃ اللہ نے کیا، وہ یہ کہ حضرت ہند رضی اللہ عنہ حاضر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اپنے اور حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کی شکایت کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ مجھے مال جو خرچہ دیتے ہیں وہ کم ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جتنا خرچہ کرنے ہوتا ہے وہ اپنی طور سے رسول کر دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور آناف نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے کا مال ہے اس میں سے اپنا آپ وصول کرنا جائز طریقے میں یہ جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی، یہ تو طریق ہوگی۔ حضرت فقہاء نے کہا کہ اس وجہ سے اس سے پیسے چاہیے تھے تو پیسے ہی وہ لے لیتی، اب یہاں آیا ہے کپڑا اور اس نے دیا تھا 1 لاکھ روپیہ نقد، تو آپ کپڑے کے سلسلے میں یہ کپڑا جب بیچے گا تو پھر اس کے بعد 1 لاکھ آئے گا، تو اس سے پہلے جو بننا یہ بات ہے کہ غیر کی چیز ہے، دوسرے کی چیز ہے، اس کو کھولنا کاٹنا کپڑے کو بیچنا، یہ سارے استعمال میں تصرفات ہیں، یہ سارے استعمال میں آگے پیچھے کرنا ہے، تو یہ بھی جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ انہوں نے کہا کہ ناجائز ہے۔ اس لیے جو پرانے حنفی فقہاء تھے تو یہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ شاید نہیں ہے، ہاں یہ ہو جاتا کہ ڈراپ آرڈر کر لیجیے اور اس کی دکان پہ آ گیا، اپنی آرڈر اس کی دکان پہ آ گیا، اپنی آرڈر نے رکھ لیا، آپ کے آنے ہیں 10,000 روپے اور 5,000 آپ نے دینے تھے، میں 5,000 رکھ رہا ہوں، کیونکہ جنس ایک نہیں ہے، روپیہ ایک الگ چیز ہے، کتاب ایک الگ چیز ہے، فون ایک الگ چیز ہے، گھریلو ایک الگ چیز ہے، پیسہ دیا تھا، پیسے کی مجھے پیسہ آ جائے 5,000 میں رکھ رہا ہوں، 5,000 یہ لے لو واپس، یہ جائز ہے۔ انہوں نے کہا کپڑا بیچے گا تو یہ تو جائز نہیں ہوگا، اس لیے آپ کے پرانے حضرات سے انہوں نے کہا یہ جائز نہیں۔ بعد میں جب لوگوں کے معاملات بگڑے اور لوگوں کے لین دین میں فرق پڑا اور لوگوں کی اصلاح نہیں ہوئی اور اخلاقیات کا معیار گر گیا تو متاثرین حنفی فقہاء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بالکل جائز ہے، کسی طرح نماز وصول کرو اور اس وقت جھجھٹ میں اس کے ساتھ کھڑو ہی نہیں کہ تم نے پیسے دینے سے کپڑا آیا کیا ہے، وہ کس طرح سے پیسے وصول کرو اور جو اس کا حق کیسے پہنچا دو۔ یہ کیوں شافعی رحمۃ اللہ کے اس خطرے میں چلے گئے؟ اس لیے کہ زمانے میں لوگوں کی اخلاقیات کا معیار کیا ہے، یہ ہے فقہاء کا اختلاف جو خدا کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اسی لیے وہ ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ جتنا مجھے جتنی مجھے خوشی اس بات میں ہوتی ہے میں سنتا ہوں کہ ایک آپ رضی اللہ عنہ یہ فتویٰ دیا، دوسرے نے یہ فتویٰ دیا، ان کے اختلاف مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اگر مجھے سکھ وہ مل جائے گی اتنی خوشی نہ ہو۔ اسی کی امت کے لیے 2 راستے نکل آئے گا اور پھر آکر تبدیلی آتی رہے گی، اشتہار ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی۔ رحمۃ اللہ علیہ فقہاء کا اختلاف بہت زیادہ ہو گیا اور اختلاف کی وجہ یہ ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا مقصد کیا تھا، اگر وہ مقصد میں حاصل ہو جائے
تو کیا اس کے بعد کوئی شرن حکم ختم ہو جائے گا؟ مثلا عورت کی عزت ہے 3 مہینے 4 مہینے 10 دن، یہ جتنی بھی عزتیں ہیں اس کے خواتین کے اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی۔ اس کا مقصد ہے اگر یہ تصور کر لیا جائے، یہ طے کر لیا جائے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اطمینان حاصل کرنا ہے کہ دوسرے نکاح سے پہلے وہ عورت بالکل پاک ہے اور بچے کی ولادت کا کوئی امکان نہیں ہے، تو اگر یہ مقصد حاصل کرنا ہے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے طریقے کیا؟ طریقہ اس زمانے میں یہ تھا کہ بچے کی پیدائش ہو گئی، اب میت کا انتقال ہوا ہے اور وہ بھی صفائی گھر پہ موجود ہے میت، اور ادھر بچے کی ولادت ہو گئی تو اس عورت کی عزت ختم ہو، اس لیے ہمیں یہ مقصد حاصل ہو گیا جب یہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اس کا بچے میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں آ سکتا، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے۔ 4 مہینے 10 دن اس کو شریعت نے اگر صرف اسی لیے رکھا تھا تو آج ایک آدمی اٹھتا ہے ڈاکٹر اٹھتا ہے کہ یہ تو 5 منٹ میں پتا چل جاتا ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، تو کیا ہم 4 مہینے 10 دن کو ثابت کر دیں گے؟ کیا 3 مہینے کی عزت ختم کر دیں گے؟ نہیں کریں گے، اس لیے یہ مسئلہ چاہے ہمیں حاصل ہو بھی چاہے اور چاہے کہ فائدہ پہنچ بھی جائے اور 100% میں یقین ہو جائے کہ اس عورت کا دوسرا نکاح کیا جا سکتا ہے، تو بھی جو اللہ نے طے کروا دیا ہے اس کی خلاف ہوتی، اور وہ تعصبی احکامات، وہ عبادت کے احکامات، ان کی علت، ان کی وجہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اس کے بابر اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے 10 دن فرمایا ہے، خدا کی بات کو مانا جائے گا، چاہے ہماری عقل اس کے معاملے میں 100% اطمینان بھی حاصل کر لے۔ تو یہ شاہ صلی اللہ کہتے ہیں کہ کیا شریعت نے جو احکامات کسی بھی مسئلے سے دیے تمہیں وہ مسئلے سے حاصل ہو جاتی ہے تو شریعت کو ختم ہو جائے گا؟ شاہ صلی اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہے، اور کسی وجہ سے آپس میں اختلافات ہوئے، مباحث ہوئی، اور یہاں تک کہ شریعت کی جو چیزیں تھیں ان کو اپنی ذرائع سے بدلنا شروع کر دیا گیا۔ یہ بات پیش آئی ہے ابتدائی دور اور معتزلہ کا جتنا اثر اور رسوخ اسلامی دنیا میں بڑھتا چلا گیا، یہ ایسا طبقہ تھا جو صرف عقل کی بنیاد پر بات کرتا تھا، عقل کو ترجیح دیتے تھے، ہر معاملے میں حاضر رکھتے تھے اور باقی چیزوں کو پیچھے لے جاتے تھے۔ اسی لیے معتزلہ کو یہ کہنا پڑا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کی عدالت ثابت ہو گئی تھی۔ عدالت ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی عادل ہے، یعنی اس کی گواہی قابل قبول ہے، اس کی گواہی کو ہر طرح سے مانا جا سکتا ہے، انسان کا کردار شہر کے اخلاقیات اچھے ہیں، دیانتداری ہے، سب کچھ ہے، عدالت میں وہ آتا ہے کسی معاملے میں گواہی دیتا ہے، اس کی گواہی مانتی ہے۔ اور معتزلہ جب انہوں نے عقل کی بنیاد پر ہر چیز کو پرکھنا شروع کر دیا تو عقل کے آس پاس انہوں نے تاریخ بھی لے لی، ان کا تاریخ یوں آیا ہے، یوں آیا ہے، ماں کے بارے میں یوں آیا ہے، ماں کے بارے میں یوں آیا ہے، تو انہوں نے اس بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تصدیق کی اور عقل کی بنیاد سے عقل کا خاصہ حصہ، عقل کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں عقل کا خاصہ حصہ ائمہ اربعہ میں سے جس انسان نے لیا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی لیے ہدایت جان کی کافی مشہور کتاب ہے، جس میں آپ دیکھیں تو وہ بار بار بیان کرتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے شریعت میں اور عقل یہ عقل کی بات ہے، یہ نقل کی بات ہے، بار بار اپنی باتیں بیان کرتے ہیں۔ احناف کے نام بہت زیادہ اس کا رجحان رہا اور اسی بنیاد پر انہوں نے بہت چیزیں لکھی ہیں اور عقل اور نقل کو انہوں نے تصدیق دی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ چاروں ائمہ میں سب سے زیادہ حنفی فقہا عقل کا اعتبار دیتا ہے تو ہمیں کوئی اس کا خوف نہیں کہ کوئی اس کی تردید کر سکے۔ اتنی گہری سوچ کے مالک تھے جو کرتے کیا ہیں، حدیث لے آتے ہیں اور سامنے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے قول لے آتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا حدیث لے آیا ہے۔ اب کیا کرے آدمی جو ایسے ہی ہوتا ہے جب کہتے ہیں کیا کریں، اس کی مانے ان کی مانے ان کی مانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ کتے کی خرید و فروخت کا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کتے کو تعلیم دے دی گئی ہو اس کی خرید و فروخت جائے۔ اب کریں گے یہ
کہ کہتے ہیں دیکھو عالمگیری میں لکھا ہے کہ کتے کی خرید و فروخت جائے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کتے کی خرید و فروخت نہ جائے گا. ہم آپ کی دکان سے آتے ہیں بخاری کی کہتے ہیں یہ دیکھ لو بخاری کی ہوگی، تو یہ عالمگیری پوچھانا کہیں سے اور ان سے، اور وہ اب آدمی کہاں جائے گا. مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ جو اس میں آیا تھا نا معلم کا نام کہ جس کو تعلیم دی گئی ہے، جس نے تعلیم حاصل کی ہے، اس کتے کی خرید و فروخت جائے گا. یہاں بولی کا مسئلہ یہ تھا کہ لفظ میں تو آ گیا کیونکہ لوگوں کا مسئلہ بیان کرنا تو کرو تو صرف شرارت کرنی. یہاں بولی کا مسئلہ نے فرمایا وہ کتا جس کو تعلیم دی گئی، کتے کی تعلیم آسان ہو رہی ہے. کتے کو مثلاً تعلیم دی گئی کہ شکار کرو، شکاری کتے اس سے شکار کی محنت ہوتی ہے، ہزاروں روپے لگتے ہیں، 10-20 ہزار روپے لیتی ہے. آدمی جو ٹریننگ کتے کر کے دیتے ہیں کہ لیجیے جی یہ کتا ٹرین ہے اور نسل ہوتی ہے، آپ سے گھومنا پڑتا ہے. ایک آدمی کا 50,000 روپے کا خرچہ ہو گیا، دوسرے کو پسند آ گیا، وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے 50 دن خاص ہوگا، اس لیے 50,000 کو سر کیے تھے ایک سال پہلے. اب دیکھ لو ڈالر کا ریٹ کیا چل رہا ہے، اب تو قیمت اتنی نہیں رہی، لہٰذا میں 8,000 پہ لیتا ہوں. ہمیں بھی کہا کہتے ہیں یہ جائز ہے، یہ کتنے کتے کی تعلیم کا پیسہ خرچ کیا ہے، نہ پیسہ خرچ کیا ہوتا تو بات کی وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ کتے کی خرید و فروخت جائز ہے، لیکن اس پر اپنا پیسہ خرچ کیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے. تو یہ ہے وہ چیز جو احناف کے ہاں عقل کی بات ہے اور معتزلہ کے ہاں تو بالکل ہی برباد ہوگی گیا تھا مسئلہ، اور ہر چیز کی بنیاد کر کے رکھتے تھے. اسی لیے اکثر معتزلی جو تھے عقل کی مناسبت کی بنیاد پر انہوں نے اصول سے ہٹ کے فروع میں حنفیت کو اختیار کر لیا. معتزلی جو تھے وہ نماز حنفیوں کی طرح کرتے تھے، معتزلی جو تھے وہ زکات دیگر مسائل میں احناف کے مطابق فتویٰ دیتے تھے. تو اس لیے ان کے مقابلے میں محدثین سے اتنی انسٹیٹیوٹ پیدا ہو گئی کہ یہ ہر معاملے میں حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، لہٰذا انہیں چھوڑ دو. اور پھر احناف میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں اللہ نے واقعی مقام دیا تھا لیکن وہ اصول کے اعتبار سے معتزلی تھے. مثلاً یہ جذبات راضی ہیں، امام شافعی ہیں، فرقی رحمۃ اللہ کے بہت بڑے راہب تھے، لیکن ان کے ہاں اعتبار کا اثر ہے اور جذبات راضی میں تو بہت اثر ہے. اسی لیے جذبات نے جو اصول پہ کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اسلام ناز معاویہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ ان کی عدالت ثابت ہو گئی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی عادت بدل گئی تھی، اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اب جذبات رحمۃ اللہ علیہ چاہے 1000 بار بھی لکھے لیکن وہ چونکہ معتزلی ہو گئے تھے اصولاً، اسی لیے انہوں نے جادو کا انکار کر دیا. لیکن معتزلیوں کے یہاں یزید پہ لعنت جائز ہے، اگرچہ انفی فقہا کے اور بھی ہیں جن پہ لعنت جو لعنت کو جائز سمجھتے ہیں. یزید کی تو کوئی بھی انفی فقہا میں تعریف نہیں کرتا، لیکن یہ جذبات نے اس پہ لعنت کی ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ حنفی تھے، اس وجہ سے معتزلہ لعنت کرتے ہیں. جب آپ نے اقوام قرآن میں یزید کے متعلق نرین طرف صاف واضح طور پر سورہ توبہ کی غالباً تفسیر میں لکھا ہے. یہ سب مسئلہ کیا تھا کہ عقل کو غلبہ آ جائے اور نقل مل جائے. اب اس عورت کے معاملے میں جس نے عزت گزارنی ہے آج میڈیکل ثابت کر دیتا ہے کہ بالکل پاک ہو گئی ہے تو چلو کیا اس کا نکاح کرنا ہے، یہ بات نہیں ہے. اس کی عزت پوری کرنی ہے اتنے ہی دن جو شریعت نے طے کیا ہے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب یہ مباحث شروع ہیں تو پھر ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ ظاہرت تحقیقات فی الاصول الاعتقادیہ والعملیہ بعد الامر الى انفاذ انتہاء لاقامت الدلائل العقلیہ حسب النصوص العقلیہ. کہ یہ ہوا کہ بہت سے دینی مسائل میں جب لوگ عقل سے استدلال کرنے لگے تو شکوک و شبہات کا سلسلہ چل رہا، تو پھر منقول اور معقول کو ترجیح دینے کے لیے یہ علم وجود میں آیا. اصول کی بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نقل صحیح ہو، حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات صحیح ہو، اللہ کی کتاب میں بات ہو. پہلے اس کو دیکھ لینا، یہ نہ ہوتا ہے لیا ایک آدمی آپ نے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بینگن جس بیماری کی شفا کے لیے کھایا جائے اس میں آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو بینگن واپس تو عید ہو گئی، مزے ہو گئے. کوئی جا کے پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے یا نہیں کہا،
بس جھوٹ ہے مشہور ہو گیا. ایسی آدمی جن کی کوئی اثر نہیں تھی محدثین کے دور میں مشہور ہوتی تھی، اب بھی کبھی کبھی ہو جاتی بہت سی چیزیں. اور اہل تحقیق سے علماء نے جب جا کے تحقیق کرو علماء کہتے ہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، آپ نے ایسی چیز سے غلط سمجھا ہو. اور دنوں یہ بات چلتی رہی کہ دنیا کی عمر 1000 سال ہے، بس اس کے بعد دنیا تباہ ہو جائے گی. لوگوں نے اس سے مستقل تحقیقات شروع کر دی. جو اکبر کا دعویٰ تھا کہ اکبر کو دین الہی کی طرف لایا گیا، اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ دنیا 1000 سال کے بعد یہ نظام ختم ہو جائے گا، منسوخ ہو جائے گا، نیا نظام صحیح ہوگا. اس طرح بہت سی چیزیں ملیں گی. تو سب سے پہلے تحقیق ہونی چاہیے کہ نقل صحیح ہے یا نہیں. نقل اگر صحیح ہو، واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور اللہ کی کتاب میں رہا ہو، یہ ایک بات صحیح ہو، تو دوسری طرف عقل بھی دیکھنی چاہیے کہ عقل بھی ٹھیک ہو. یہ نہ ہو کہ عقل پر کسی اور چیز کا غلبہ ہو. دنیا میں بدتر سے بدتر چیز بھی، برے سے برا کام بھی جو کرتا ہے نا، اس کے بعد دلیل ضرور ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. ایک آدمی اپنے باپ کو قتل کر دے، اس سے پوچھتے ہیں کیوں قتل کیا، کوئی نہیں پوچھتے کہ تجھے غصہ آ گیا. اور تیسرا ہے کہ ہاں جی واقعی اس کا واقعی گزر ہے اور اس لیے معذور ہے کہ چھوڑ دینا چاہیے، تو پھر دنیا کا نظام چل چکا. شیطان نے انکار کر دیا، اس سے گزر تم نے کیوں انکار کر دیا؟ اس نے کہا کہ آپ سے کہتا ہوں کہ مٹیا بھلا اچھی چیز، آپ چھوٹی چیز مٹی کے سامنے بھلا کر سکتی ہے. اگر کسی طرح بات انہیں بچ جائے کہ میں عقل کے مریضوں کی کے دلائل تسلیم کیے جائیں تو پھر تو پوری دنیا میں کوئی جرم رہتے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مکہ کو اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مردار ہے. قرآن میں جب یہ آیات نازل ہوئی تو مفسرین نے پھر سے کم لوگوں نے اس واقعے کو لکھا ہے، دعوت سے نقل کیا ہے کہ وہ جب انہیں کہا گیا کہ مردار حرام ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز بات کرتی ہے، مردار حرام ہے. اچھا تو ہم نے آپ سے ذبح کرتے ہو تو جانور بھی مکس ہو گیا نا، اس کی روح نکل گئی. ہاں نکل گئی، ان کا وہ جائزہ ہے. اور جب تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرو اور جانور کی روح نکل جائے اور وہ بن جائے یہ جائز ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ذریعے جس جانور کو مار دے اس کی روح نکل جائے گا، اللہ کا مارا ہوا نہ جائے گا اور تمہارا مارا ہوا جائے گا. یہ ہے عقل. اس پہ معصوم کرنے کو جی چاہتا ہے، یہ عقل ہی ہے. اس نے کہا یہ اسلام آپ سے نہ آ جائے گا تم آپ ہو جائے گا. کیسی خوبصورت بات ہے. معاذ اللہ اس قسم کی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاتے تھے، دین کے مقابلے میں لاتے تھے. تو عقل صحیح ہو، حقیقت میں اس میں کوئی روک نہ ہو. عقل کب صحیح ہوتی ہے؟ عقل اس وقت صحیح ہوتی ہے جب آدمی جذبات کے تحت فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے اوپر اٹھ جاتا ہے. جو شخص بھی جذبات کے تحت فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں رہتا ہے اس کی عقل درستی ہوتی ہے. عقل اس وقت عامل ہوتی ہے جب آدمی جذبات کی کیفیت سے آگے بڑھ کے فیصلہ کرتا ہے. مثلاً اس سے وراثت میں تقسیم کر دی کر لو اور سارا خاندان کہتا ہے کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے تو آپ کو گالیاں دی تھی، آپ اس پر تھپڑ مارا تھا، آپ نے خلاف مقدمہ کرایا تھا، اس کی بیوی یہ کہتی ہے یہ ایسا ہے ایسا ایسا ہے، اور وہ اپنے خلاف سب کچھ سن کر بھی غصے میں نہیں آتا. وہ کہتا ہے جو کچھ بھی اس نے کیا ہے وراثت تو ایسی چیز ہے جو اللہ نے تقسیم کر دی، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اس کو گنا حصہ دینا ہی پڑے گا، میرا بیٹا ہے. ایک آدمی ہے مسلم صاحب میں اور سارا شہر مل کے تعریف کرتا ہے کہ جناب یہ آدمی بہت اچھا ہے، ایسا اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے، اور وہ لوگوں کی تعریف سے متاثر ہو کر اس اپنے آدمی کو کوئی اور کر کے دیتا ہے. 4 کسان بھی چلے گئے، اب تو کی ضرورت نہیں پڑی، اب تو 5-10 کروڑ روپیہ لے کے گزارت لے لی. یہ جتنے لوگ ان کی عقل جذبات کے تحت کام کرتی ہے ان کی عقل صحیح نہیں ہوتی. آدمی قیادت کے قابل اس وقت ہوتا ہے
جب ساری دنیا بھی کسی کی مخالفت کر رہی ہو تو اپنی عقل سے کام لے کہ لوگ جو کچھ مرضی کرتے رہیں گے جذباتی چیزیں ہیں. لوگ 4 دن پھول چڑھائیں گے, خوشی اور مسرت سے کہاں پہنچا دیں گے, وہ بھی پوری تو پھپا ہو جاتا ہے کہ واقعی میں ایسے ہوں. اور جتنے بھی آج تقریر سننے ہیں یہ سارے میرے ووٹر تھی, انہوں نے مجھے ووٹ دینے ہی دینا ہے. اسے بہت سینکڑوں کی تعداد میں پہلے ہوتے تھے, اب تو ہزاروں کی تعداد کرتے ہیں. جو آدمی بھی اپنی عقل کو جذبات سے بالا نہیں کر سکتا اس آدمی کی عقل درست نہیں ہوتی. اور جو جذبات کی دنیا سے بلند کر ہو کے سوچتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ آدمی اس قابل ہے کہ اس آدمی کو کوئی ذمہ داری دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے, یہ عقل جو ہوتی ہے نا, یہ عقل اور وہ نقل جو صحیح ہو دونوں کبھی بھی آپس میں ٹکراتی نہیں. بس اتنی سی اصول کی بات, کبھی نہیں ٹکراتی. وہ اپنے سلیم کے درجے تک پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب جو چیز نازل ہونے کی بعد میں اس کی عقل میں پہلے ہی آتی ہے کہ بات نازل نہیں, ایسے نہیں ایسے عقل اتنی بلند. اربوں کا ایک قبیلے کا سردار تھا اور وہ اس سے کہا کہ کبھی شراب نہیں کی. کسی نے پوچھا تھا, اس سے کہا ایک بات کی تھی اور اس میں میری بیٹی تھی چھوٹی اور میرا ہاتھ اس بیٹی پہ پڑ گیا گناہ کے ساتھ, میرے ذہن میں یہی تھا. تو پھر جب نشہ اترا تو میں نے سوچا کہ جو چیز بیٹی اور بیوی میں فرق ختم کر دے اس چیز کو استعمال کرنا چاہیے. کوئی عقل کی بات کہہ اس وقت بھی شراب, یہ عقل تھی کہاں تک پہنچایا شکل سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 20 یوں چیزیں ایسی ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یوں کر لیں اور پھر وہی نازل ہوگی, ان کا یوں کر لیں پھر وہی نازل ہوگی. یہ اپنے شریر ہے کہ کہاں تک پہنچاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عقل ایسی تھی کہ ایک آدمی آتا تھا ان کے پاس ہر سال وہ ایک اونٹ کی ران پیش کرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ لیتے تھے اور کیا کھا لیا تھا. ایک آدمی کا مقدمہ آیا اور عمر رضی اللہ عنہ کی بات پوری سنی, اس نے آپ کی جو لگا ہوا لکھا عمر اس فیصلے اس مقدمے میں اتنا واضح اور صاف فیصلہ کرنا جیسے اونٹ کی ران اونٹ کے دوسرے حصے سے الگ کر دیتے. جب اس نے یہ کہا عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ وہی کیا جو حقیقت کے مطابق تھا, لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کے خط لکھ پایا اور انہوں نے کہا دیکھو اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. اس سے آخری جو ملاقات ہوا فیصلہ ایسے واضح صاف کرنا جس طرح اونٹ کی ران کاٹتے ہوئے باقی اس کے جسم سے الگ کر دیتے ہیں. اس اشارہ تھا کہ ہر سال اس ران بھیج دیا کرتا ہوں تو میرا معاملے میں کچھ خیال رکھنا. تو اس لیے میں حرام قرار دیتا ہوں تم لوگوں کو اس بات پر کہ تم میں سے کسی کو میں نے امیر مقرر کیا ہو اپنی رعایت سے وہ تحفہ وصول کر. ایسا وہی کرنا تھا اس رضی اللہ کے حق میں متاثر تھا. ان کی اتنی رام سے کوئی متاثر نہیں ہوئے. یہ ہے صحیح عقل. جب عقل کے درجے تک پہنچ جائے رشد کے درجے تک, پھر اس کے بعد ادھر سے دوسری طرح سے نقل آ جائے کہ دونوں آپس میں دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں. نہیں ہو سکتا کہ صحیح عقل صحیح نقل کی تصدیق کرے یا صحیح نقل صحیح عقل کے خلاف چلی جائے, یہ نہیں ہوتا. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا, فقہاء نے عقلی اور نقلی دلائل کو جمع شروع کرنا شروع کیا اور انہوں نے کہا جو کچھ تم سنتے ہو اس کو عقل کے مطابق کرنے کے لیے علماء نے کام کیا. نصرا معذرا للدین وقالا جمیلا فی جمع شمل المسلمین ومعبودا من اعظم القربات واعظم رؤوس الطاعات. اس کے لیے مسلمانوں کا انتشار کرنا بڑی عبادات میں سے اور مثلاً بہت زیادہ یہ بخاری میں ملا جائے. حضرت نوفل رضی اللہ عنہ استعمال کی شاہ رحمۃ اللہ کی عربی بالکل قدیم عربوں کے مطابق کمال کی چیز لکھتے ہیں کہ دین کی بہت بڑی مدد اور زبردست محنت کی علماء نے یہ کی. ساری چیزوں پر ہے اور انہوں نے سمجھایا کہ اللہ نے جو دین تمہیں دیا ہے یہ دین صحیح معنی انسانی عقل پر پورا ہو. اصل بات یہ ہے کہ اسلام کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ اسلام کوئی نیا دین ہے. کوئی ایسی بات نہیں, اسلام نیا دین نہیں. اصل بات یہ ہے کہ صحیح دین ہمیشہ ایک ہی رہا,
دین کوئی تبدیل نہیں ہوا. دین کے جو اعتقاد ہے، جو اخلاقیات ہیں، وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوئی. دین کی باقی چیزیں عبادات تبدیل ہوتی رہی. مطلب یہ 2 نمازیں ہو گئی تھیں، 5 نمازیں ہو گئی تھیں، 3 ہو گئی تھیں، زکات کا نصاب کچھ ہو گیا، پھر کچھ ہو گیا، کپڑوں کی جسم کی پاکی ناپاکی کیسی ہوتی ہے، یہ تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں. لیکن دین جو عقیدے کا نام ہے اور دین جو اخلاقیات کا نام ہے، یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوا. اسی لیے کہا شرائط من الدین ما وصى به نوح، ہم نے آپ کو وہ دین دیا ہے جو نوح علیہ السلام کا سیرا کا دین تھا. اب ہوتا یہ تھا کہ ایک نبی آئے گا نوح علیہ السلام، اور بادشاہ علیہ السلام سیرا کا دین لے کے آئے تھے دنیا چل رہا تھا. پھر اس کے بعد کچھ لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا، ان چیزوں کو بیچ میں ڈالنا شروع کر دیا. ضرورت پیش آئی اور اس دین میں جو باہر سے چیزیں لا کر داخل کی گئی ہیں ان کو ہٹایا جائے، دین کو پھر صاف کیا جائے. نوح علیہ السلام آ گیا، اور جو شرک اور بدعات کے عنصر باہر سے آئے تھے انہوں نے اس دین سے نکال کے اس دین کو پھر صاف کر کے امتوں کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ جو یہ دین ہے میرے بیٹے اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی وہی دین، موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہی دین تھا. ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام صحیح دین چھوڑ کے گئے، پھر صدیوں میں مختلف چیزیں شامل ہوتی چلی گئی. عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دین کو ٹھیک کر کے پیش کر دیا اور جو ظاہر چیزیں تھیں وہ نکال دی. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ جو عیسائیوں نے، جو یہودیوں نے انسانیت پر دین کے نام سے بڑا بوجھ ڈال دیا تھا اور اپنی ذاتی خواہشات پوری کرنے کے لیے عیسائیوں اور یہودیوں نے لوگوں کو ایک دین کے نام سے ایک نئے نظام میں جکڑ دیا تھا. اللہ نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور ہمارے نبی زنجیروں کو کاٹتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ کو دور کرتے ہیں انسانیت کی گردنوں سے جو بوجھ یہودیت کی حاجت نے لوگوں پہ لا دیا. دین سے وہی ہو گیا، فرق کیا گیا، وہی دین اصل وہی آخر، دین ایک ہی آخر. فرق یہ پڑ گیا کہ پچھلے دین محفوظ نہیں رہے، تاریخ میں محفوظ نہیں رکھتے. تاریخ کے دور میں آئے نہیں تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جسے کہتے ہیں نا خود لائٹ اس کی روشنی میں آئے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھپی ہوئی ہو تاریخ کے اوراق میں انہیں ختم کر دیا ہو. ہر چیز حتیٰ کہ وہ الزامات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہیں وہ الزامات لوگوں نے لکھ دیے ہیں. کیونکہ اپنے زمانے میں یہ الزام لگا، یہ الزام لگا، یہ الزام لگا، اللہ نے اس کے لیے یہ چیز ثابت کر دی، یہ چیز ثابت کر دی. فل لائٹ تاریخ کی پڑ رہی تھی، اس لیے ہوتی لائی. اسی لیے ہم اسلام کے مطابق یہ کہنے کے حقدار ہیں کہ دین کی بنیاد ہمیشہ رہی کرتی ہے، دین کبھی بھی رہی سے بڑھایا جاتا. کیوں اللہ تعالیٰ نے ہندوؤں میں اور یہودیوں میں فرق کیا ہے؟ یہودیوں کے ساتھ نکاح اور ان کا ذریعہ خدا جائز کرا دیا، ہندوؤں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. جب تک یہ ثابت کہا جائے ہندو اہل کتاب ہے، اگر ہندو اہل کتاب ثابت ہو جائے تو اس کو حکم اہل کتاب کا ہوگا. مگر مشرکین نے اور اہل کتاب نے اللہ نے فرق کیا ہے. کتنا 500 میل کا فاصلہ ہے. ادھر مکہ مکرمہ میں مشرکین ہیں، ادھر مدینہ منورہ میں یہودی اور عیسائی ہیں. ان یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے نکاح کے تعلقات کی قائم ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت نائلہ وہ عیسائی تھی، امیر المومنین تھے، لیکن اس وقت مسلمان چیزوں کو عقائد کی روشنی میں دیکھتے تھے. ایسا ذہن پیدا نہیں ہو گیا تھا کہ ہر چیز کی پہلے وہ ایک چیز لے آئے اور یہ کہ یہ سارا ایک سازش کے تحت ہوا ہے. کسی نے نائلہ رضی اللہ عنہ کو نہیں کہا کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہی کرتے رضی اللہ عنہ، اس لیے ایک روایت کے مطابق آپ کو مسلمان ہو گئی تھی تو کچھ یہ ہو. لیکن یہ جو تسلسل تھا مشرکین مکہ کے ساتھ یہ نہیں ہوا. اور یعنی ہم مگر یہ کچھ ہوتا ہے، یعنی نکاح کے معاملات اور مختلف معاملات کہاں ہوتے رہے. خدا نے دونوں میں فرق کیا، اس لیے کہ اہل کتاب جتنے بھی ہیں وہ وہی کو مانتے ہیں، وہی کے علاوہ کوئی دین قائم نہیں ہو سکتا. اور اہل کتاب نبوت کو مانتے ہیں. اور جتنے مشرک ہیں اہل کتاب کے مقابلے میں یہ تو وہی کو نہیں مانتے. وہ یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب کی چیز آتی ہے. اور
اور دوسرے کو اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی رفاقت نام کی چیز ہے، رسول رسول آیا کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں اوقات آیا کرتے ہیں اور ان اوقاتوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ ہے فرق مشرکین میں اور اہل کتاب کا۔ اہل کتاب شرک کرتے ہیں لیکن وہ رفاقت کے اور کتابی کے قائل ہیں، اور مشرکین جو ہوتے ہیں یہ نہ بڑی کے قائل ہوتے ہیں نہ رفاقت کے ہوتے ہیں، اوقات مانتے ہیں۔ اوقات کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ خدا نے اپنی ذات سے کسی کو الگ کر کے بھیج دیا۔ اسی لیے یہ جو حدیث ہے نا، نور من نور اللہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نوروں میں سے ایک نور تھے۔ خان صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث متشابہات میں سے، یہ حدیث آدمی کو سمجھ نہیں آ سکتی، ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے اچھے لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مانتا ہے کہ نور سے بنے ہوئے تھے، تو نور کیا تھا؟ مخلوق آیا نہیں تھا۔ اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنے نور سے نکال کے اس نور کو دیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی صفت نور مجسم ہو گئی تھی خدا کے جسم کے پائے۔ اور اگر نہ کہیں اور کہیں کہ وہ نور مخلوق تھا، پیدا کیا گیا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق تھے کہ جھگڑا کس بات کا؟ اس لیے خانقاہ کی نظر جہاں پہنچی ہے وہ صحیح جگہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ حدیث متشابہات میں سے ہے، اس کے مطابق عقیدہ رکھنا، یعنی اگر عقیدہ یہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نور پاک کے دنیا میں بھیج دیا، بات یہ شرک و کفر ہے۔ یہ انہوں نے اپنے بتاوا نے بھی اور جگہ تشریح کی ہے۔ تو مشرکین جو تھے یہ رسالت کے قائل نہیں تھے، یہ وحی کے قائل نہیں تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی جو رویوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا یہ تو کہتے ہیں کہ وحی ہے، یہ بھی ایسی ساتھی بھی آتی ہے۔ اور نوبل رضی اللہ عنہ کے بعد سے خدیجہ رضی اللہ عنہ گئی ہے تو ان کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی آیا تھا، جو ان کے ساتھ آیا ہے۔ اور کاش میں زندہ ہوتا اور میں آپ کی مدد کرتا، کاش میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مختلف سیکھے ہو مکہ والے مجھے نکال دیں گے، عجیب بات کہتے ہو۔ اس کا ہاں یہ وہی کر رہا ہے، یہ جب بھی طریقہ آتا ہے نا بھائی لے کے کہ قوم ساتھی کے بعد یہ سلوک کیا کرتی ہے۔ اب یہ بڑھتا ہے کہ نوبل رضی اللہ یہ چاہیے وہ مانی کہ خدا کی طرف سے وہی آتی ہے، اس شخص سے وہی آئی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو مشرکین کا اور اہل کتاب کا یہ فرق ہے۔ اب دیکھو جب مشرکین اور اہل کتاب کا فرق ہے تو ہمارا جو یہودیوں عیسائیوں ہندوؤں سب سے اختلاف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان میں سے جو آدمی وحی کو مانتا ہے یہودی عیسائی اہل کتاب، اسے چاہیے کہ اس وحی پر ایمان لائے جو وہی محفوظ ہے۔ ہم اپنی بات میں مشترک ہیں کہ مذہب کی بنیاد میں وحی کی رہتی ہے، قرآن رہی تھی، انجیل رہی تھی، قرآن رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن رہی نہیں، قرآن انجیل رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں سرکار پھر بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ وہی محفوظ تھا، قرآن میں محفوظ ہے تو وہ سچی ہے، انجیل میں محفوظ ہے تو وہ سچی ہے، قرآن میں محفوظ ہے تو وہ سچی ہے۔ اور اس کا دنیا میں کسی کے پاس جواب نہیں ہے کہ صرف اور صرف قرآن ہی میں محفوظ ہے۔ دنیا میں آج تک جب سے قرآن نازل ہوا ہے وہی ایک منٹ ایسا گزرا کہ وہی لوگوں کی نظر سے غائب ہو گئی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 1940 میں جو 15 ستمبر تھا اس میں صبح کے 6 سے 7 بجے تک قرآن دنیا میں نہیں، سوال پیدا نہیں، قرآن ہمیشہ دنیا میں رہا، یہ بھی یہی ہے۔ اور قرآن کے بارے میں بالکل یہ ثابت ہے کہ قرآن کی صدیوں تک لوگوں کے پاس نہیں تھی، انجیل نہیں تھی۔ ہم کہتے ہیں جہاں وہی محفوظ ہے نا، ہمارا اتنا کامن چیز ہے کہ وہی کی بنیاد میں دین کرتا ہے، بھیا جہاں وہی محفوظ ہے تو دین سچا ہے۔ آپ اس کا جواب، اور جو وہی دوسرے سے مانتے ہی نہیں ہیں ان کا جواب اور شاہ رحمت اللہ نے جو لکھا ہے نا، اسی لیے شاہ رحمت اللہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی چیزوں میں سے یہ ہے کہ اس دین کو ہم اس کتاب میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو دین ہے اور یہ جو وحی ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی تھی، یہ اپنے سے بھی مطابق ہے، نقل کے مطابق ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ قولہ لیس فی تدوینہ فائدۃ، اور اس پر اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب تم چوری سے اس میں کیا فائدہ ہے؟ لیکن اللہ کو تمہارا تقریباً کا فوائد جلیلۃ، بلکہ اس کتاب سے بہت سے فوائد ہیں۔ تم جو کہہ رہے ہو یہ بات آپ نے جو
عبارت آ گئی ہے، اس کی تشریح پچھلی مرتبہ کر دی تھی، یہی درمیان میں ایک ٹکڑا رہ گیا تھا، آپ لوگ انشاءاللہ